ان کو اچھی باتوں کی تلقین کر سکیں، اس لیے انہوں نے مجھے 3-4 دن پہلے یہ خصوصی حکم ارشاد فرمایا کہ ان آیات کا درس جو ہے وہ آج کے دن میں لوگوں تک پہنچانا ہے۔ پارہ نمبر 10 سورہ یونس کی آیت نمبر 62 اور 63 اور 64۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے۔ یہ الا یہ آتا ہے خبردار کرنے کے لیے۔ سن لو، خبردار ہو جاؤ۔ جب ہم کسی کو کوئی بات کہنے لگتے ہیں تو جب ہمیں کوئی بات خصوصی طور پر پہنچانی ہوتی ہے تو ہم تھوڑا سا اٹینشن کے لیے کہتے ہیں خاموش ہوں، توجہ سے سنیں۔ تو قرآن کا یہ ایک اسلوب ہے کہ قرآن کہتا ہے الا، خبردار ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اب ایک خصوصی حکم دیا جانے لگا۔ وہ خصوصی حکم کیا ہے؟ آگے خصوصی حکم ارشاد فرمایا کہ یہ جو اللہ کے اولیاء ہیں، ترجمہ با محاورہ کرو، یہ جو اللہ کے اولیاء ہیں ان کو کوئی خوف نہیں ہے، کسی بھی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے۔ کون سا خوف؟ یہاں پر کون سے خوف سے مراد ہے؟ یہاں پر خوف سے مختلف خوف مراد لیے گئے ہیں۔ علماء مفسرین نے مختلف خوف بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کو ماضی کا، جو کچھ پیچھے ہو چکا اس کا، اور جو آگے آنے والا ہے اس کا، اور جو موجودہ ہے، کسی بھی قسم کے خوف کا ان کو شائبہ نہیں ہے۔ اب وہ خوف نہ دینی ہے نہ دنیاوی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کی عبادتیں، ان لوگوں کی زندگیاں اس بات پر گزری ہیں کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، بینک بیلنس اکٹھا نہیں کرنا، دنیا میں جائیدادیں نہیں بنانی، دنیا میں ہمیں مال و متاع نہیں چاہیے، ہمیں کیا چاہیے؟ سونا راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے محبوب راضی ہو جائے۔ تو جب اس چیز کو یہ وتیرہ بنا لیتے ہیں تو ان کو پھر کسی چیز کا خوف نہیں رہتا۔ مال آنا ہے، آیا چلا گیا، چلا جائے، اولاد آنی ہے، آئی چلی گئی، چلی جائے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کئی بزرگان دین ایسے ہیں جن کی جوان اولادیں فوت ہو جاتی ہیں لیکن ان کی عبادتیں پھر بھی ویسے ہی چل رہی ہیں جیسے چل رہی تھی۔ ان کا مال و متاع ضائع ہو جائے پھر بھی ان کا معاملات ویسے ہی چل رہے ہیں، ان کے آستانوں پر لوگوں کو فیوز ویسے ہی بانٹے جا رہے ہیں۔ کیوں کمی نہیں آتی؟ کیونکہ وہ تو اس کام کے لیے تو کر ہی نہیں رہے تھے، دنیاوی تو کوئی مقصد اور لالچ تھا ہی نہیں۔ مقصد کیا تھا؟ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے محبوب کو راضی کرنا۔ تو وہ تو اولاد ہو یا نہ ہو، دنیاوی نعمتیں ہوں یا نہ ہوں، وہ تو اللہ کو راضی کیے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے ان پر نہ ماضی میں نہ حال میں نہ مستقبل میں کسی بھی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور یہ غمگین بھی نہیں ہوتے، غم بھی ان کو لائق نہیں ہوتا۔ غم تو تب لائق ہونا کہ جب انہوں نے دنیاوی کسی چیز کو راضی کرنا ہو، دنیا تو ہے ہی نہیں، مقصد آخرت ہے، تو اس لیے آخرت کو کماتے رہنا جو ہے وہ ان کا وتیرہ ہوتا ہے، اس لیے ان کو کسی بھی قسم کا غم جو ہے وہ لاحق نہیں ہوتا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور وہ ایمان لائے۔ اللہ کے اولیاء جو ہیں، ولی بننے کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ضروری ہے؟ کہ ہم ایمان لائیں، کیونکہ ایمان تو صاحب ایمان جو ہوگا وہی اللہ کا ولی بنے گا۔ اور اللہ کا ولی بننے کے لیے حضور جان عالم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ فرائض پر عمل کرنے کے ساتھ، یہ حدیث مبارکہ ہم نے بڑی توجہ کے ساتھ سنی ہے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جو ہے وہ فرائض پر عمل کرنے کے ساتھ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ ولی بننے کی سب سے مین جو پوائنٹ ہے وہ حضور جان عالم علیہ السلام نے خود عطا فرمایا۔ لیکن اس سے یہ بھی یاد رہے کہ ہم اپنے کسب سے ولی نہیں بن سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہنے لگ جائیں، یہ حدیث مبارکہ سننے کے بعد ہم یہ کہنے لگ جائیں کہ یار میں تو اتنی عبادتیں کرتا ہوں، میں تو اتنی ریاضتیں کرتا ہوں، میں تو اتنے نوافل پڑھتا ہوں، میں کیوں ولی نہیں بنا؟ ولی بننے کے لیے بھی کسب سے ولی نہیں بن سکتا بندہ، ولی بنتا ہے اللہ کی رحمت سے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اس کو چن لیتا ہے، اور جب وہ چن لیتا ہے تو پھر چن کے اللہ کا ولی کو اپنا ولی اس کو بنا لیتا ہے۔ تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا
حضور جان عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جو ہے وہ نوافل فرائض پر عمل کرنے کے ساتھ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے. یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کسے کہا جاتا ہے؟ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ جو زبان تو پیارے آقا کی ہو لیکن فرمان اللہ کا ہو. تو یوں سمجھیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ایک بندہ مومن جو ہے وہ فرائض پر عمل کرنے کے ساتھ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے. جب وہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے جناب زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں. یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ہاتھ بن جائے، کسی کے کان بن جائے؟ ہاں، بظاہر تو وہ انسان ہوتا ہے، جو اللہ کا ولی بن گیا بظاہر وہ ہے انسان. اب اس انسان میں پکڑنے کی جو قوت ہے، بظاہر ہاتھ اس انسان کے ہوں گے لیکن ان میں پکڑنے کی قوت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اتنی ودیت کر جائے گی کہ وہ عام انسان کے بس سے بہت باہر چلی جائے گی. پھر ایسے ہی آنکھوں کی جو قوت ہے، دیکھنے میں تو وہ بظاہر ایک عام انسان کی آنکھیں ہیں لیکن ان میں قوت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اتنی عطا کر دی جاتی ہے کہ وہ بیٹھے تو یہاں پر ہوتے ہیں، لوہے محفوظ پر نظر ہوتی ہے، تحت الثری تک نظر ہوتی ہے، دنیا کے دوسرے کونے تک نظر ہوتی ہے. ہاں، اس کی مثالیں بھی صحابہ میں موجود ہیں، کیونکہ سب سے پہلے ولی تو صحابہ بنے نا. سب سے پہلے امت کے اولیاء جو ہیں وہ صحابہ بنے ہیں. صحابہ کے اندر اس کی مثالیں موجود ہیں. صحابہ کے بعد اور اولیاء کرام میں کثیر مثالیں موجود ہیں. کیا حضرت عمر کا ہم نے وہ واقعہ نہ سنا کہ حضرت عمر نے ساریہ کو مدینے میں بیٹھ کر ہزاروں میل دور خبر دے دی کہ اے ساریہ، پہاڑ کے پیچھے سے تم پر لشکر حملہ آور ہونے والا ہے. تو حضرت عمر نے زبان ارشاد فرمائی، آنکھیں دیکھنے کی قوت سے دیکھا کہ وہ فلاں مقام پر جو میرا لشکر ہے اس کی پیٹھ کے پیچھے سے اس پر ایک لشکر حملہ آور ہونے والا ہے. تو آپ مدینے میں جمعے کے روز خطبہ دیتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ساریہ، پہاڑ کی طرف دیکھو، پہاڑ کی طرف دیکھو. جب وہ حضرت لوگ دیکھتے ہیں کہتے ہیں ساریہ تو یہاں پر موجود نہیں ہے، ساریہ تو فلاں مقام پر جنگ کر رہے ہیں، یہ عمر کس کو مخاطب کر رہے ہیں؟ وہاں پر ساریہ جو ہیں وہ جنگ کرتے کرتے این جمعے کے ٹائم پر جب جنگ ہو رہی ہے تو ان کو آواز آتی ہے، حضرت عمر کی آواز آتی ہے. وہ دیکھتے ہیں ادھر ادھر، عمر تو موجود نہیں، عمر تو مدینے میں ہے، لیکن جب ان کو آواز آتی ہے کہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اب وہ جب وہ پہاڑ کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک لشکر آ رہا ہے جو ان پر حملہ کرنے لگا ہے. تو حضرت ساریہ کیا اس حملے کا سدباب کر لیتے ہیں، رکاوٹ پیدا کر لیتے ہیں کہ یہ حملہ جو ہے وہ مجھے نقصان نہ پہنچائے. تو پتہ چلا کہ ادھر ساریہ کی سماعت کا یہ عالم ہے کہ مدینے کی آواز کو سن رہا ہے، ادھر عمر کی یہ حالت ہے کہ عمر مدینے سے وہاں تک آواز پہنچا رہا ہے. عمر کی آنکھوں کی یہ حالت ہے کہ اتنے دور سے وہ اس پورے لشکر کو اور اس کے پیچھے آنے والے خطرے کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں. یہ ہے اللہ کے اولیاء. جب اللہ کا ولی بن جاتا ہے تو اللہ کے ولی کے اندر اتنی قوت آ جاتی ہے کہ وہ دیکھتا بھی عام لوگوں کی طرح ہے، لیکن اس دیکھنے کے اندر اتنی قوت ہوتی ہے کہ وہ ہزاروں میل دور تک دیکھ بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے، اپنی آواز کو پہنچا بھی سکتا ہے اور اپنی آواز کو سنوا بھی سکتا ہے. یہ ہے اللہ کے اولیاء کرام. اور ان اولیاء کرام کے اندر یہ اس لیے عطا کیا گیا کیونکہ حضور جان عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کے خاص بندے ہیں. اور پھر اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے باقاعدہ اولیاء کی اقسام بیان فرمائی ہے. بخاری شریف کے اندر، ترمذی کے اندر اور مختلف احادیث کی کتابوں کے اندر یہ طویل حدیث نقل کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء جو ہیں وہ دنیا کے اندر موجود رہتے ہیں. اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر اللہ کے ایسے بندے موجود ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر سبزہ اگاتا ہے، جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر بارش نازل فرماتا ہے، جن کی وجہ سے اللہ رزق پیدا فرماتا ہے، جن کی وجہ سے اللہ پھل اگاتا ہے. اگر یہ لوگ دنیا میں موجود نہ ہوتے تو اللہ بارش نہ برساتا. یہ اللہ کی اولیاء کرام کی وہ پیاری جماعت ہے جس کی وجہ سے تمام مخلوقات عالم کو رزق عطا ہوتا ہے، بارش عطا ہوتی ہے. اس لیے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں پوشیدہ رکھا ہے. کس لیے کہ ہم ان لوگوں کا ادب و احترام کریں. ہم یہ نہ سمجھیں کہ بس کس کا ادب کرنا ہے اس کا نہیں کرنا.
اللہ کے اولیاء جو ہیں وہ بندوں میں پوشیدہ ہوتے ہیں، اس لیے ہم نے ہر بندے کا ادب و احترام کرنا ہے کہ نہ جانے اس کے اندر کون اللہ کا ولی ہو، اور پھر جب وہ ولی بن جاتا ہے، ولی بننے کی نشانی بھی حضور جان عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ جب ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ ولایت کے لیے چن لیتا ہے تو اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل کو بلاتا ہے، اے جبرائیل تم آؤ نا، آ کر میری بات سنو۔ جبرائیل کہتا ہے یا باری اللہ کیا بات سنو؟ یہ زبان حال اور زبان کال کی باتیں ہیں۔ کہا کیا بات ہے؟ فرمایا کہ بات یہ ہے کہ زمین کے اندر وہ جو فلاں بندہ ہے نا، اس سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں یا باری الہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اب جاؤ آسمان دنیا کے جتنے بھی فرشتے ہیں سب کو جا کر یہ بتا دو کہ اللہ اور میں فلاں شخص سے محبت کرتے ہیں، تم سارے بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبرائیل زمین و آسمان کے تمام فرشتوں کو یہ خبر پہنچاتے ہیں کہ اللہ اور جبرائیل فلاں شخص سے محبت کرتے ہیں، تم بھی محبت کرو۔ جب آسمان دنیا کے تمام فرشتوں کو ندا دے دی جاتی ہے، پھر اللہ فرماتا ہے کہ اے جبرائیل تمام دنیا کے لوگوں کو یہ بات پہنچا دو کہ اللہ، جبرائیل اور آسمان دنیا کے جتنے فرشتے ہیں سب فلاں شخص سے محبت کرتے ہیں، اے دنیا والوں تم بھی سارے اس سے محبت کرو۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں جو لوگ ہیں ہم کسی ایک شخص کی محبت کے گرفتار ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی فلاں آدمی سے، فلاں پیر صاحب سے، فلاں اللہ کے ولی سے، فلاں عالم سے، فلاں مفتی صاحب سے، فلاں جناب ان سے ہمیں بڑی محبت ہے۔ ہم کیوں محبت کرتے ہیں؟ یہ محبت اللہ کی طرف سے ہمارے دلوں میں اتاری جاتی ہے۔ بظاہر ہم حضرت جبرائیل کا اعلان نہیں سنتے، لیکن وہ اللہ کی طرف سے ہمارے دلوں کے اندر اتنی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ ارے اگر محبت نہ ہوتی تو آپ سارے اتنے دور سے چل کر ایک اللہ کی ولی کی مزار پر حاضر ہوتے؟ ہمیں 100 طرح کے کام ہوتے ہیں، 100 طرح کے مسئلے ہوتے ہیں، بیوی بچے ہیں، جناب گھر کاروبار ہے، اور 100 طرح کے مسائل ہیں، لیکن نہیں، آپ سب کے دل میں یہ ڈالا گیا کہ اللہ بھی ایک شخص سے محبت کرتا ہے، تم بھی جا کے محبت کے تقاضوں کو پورا کر کے آؤ، تم بھی ان کے عرس میں جا کے شرکت کر کے آؤ۔ عرس میں آنا بیسیکلی ہماری وجہ سے نہیں ہوتا، ہم اپنی کسی ذاتی وجہ سے نہیں آتے۔ کیا آپ میں سے کوئی اس لیے آیا کہ حضرت صاحب نے قبلہ محترم نے آپ کو یہ کہا ہو کہ آپ عرس میں آئیں گے تو آپ کو 1-2 ہزار روپے دیے جائیں گے؟ کیا کسی سے پیسوں کا وعدہ ہوا؟ نہیں، بلکہ آپ اپنی جیب سے پیسے لگا کر آئے۔ کیوں لگا کے آئے؟ کیونکہ اللہ نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جاؤ اور جا کر میرے ایک دوست کے عرس میں شرکت کر کے آؤ۔ جب آپ یہاں عرس میں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے دل میں یہ محبت ڈالی گئی، آپ یہاں پر آئے جہاں پر وہ نیک شخص موجود ہیں، اپنے جسم مبارک کے ساتھ موجود ہیں، اور یہاں پر کیا ہے کہ حضور جان عالم علیہ السلام فرماتے ہیں جہاں پر نیک لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے، جہاں پر نیک لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اترتی ہیں، اور جہاں پر نیک لوگ خود موجود ہوں، سبحان اللہ، جہاں پر نیک لوگ خود موجود ہوں، اپنے جسم اطہر کے ساتھ موجود ہوں، اپنے مزار فیض الانوار کے اندر تجلیاں لٹا رہے ہو، وہاں پر جانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی رحمتیں وہاں پر ہوتی ہوں گی، اور ان رحمتوں کے سائے میں جب ہم دعائیں مانگتے ہوں گے تو کیا ہماری دعائیں قبول نہ ہوتی ہوں گی؟ کیا ہم نے قرآن پاک کا وہ واقعہ نہ سنا کہ حضرت مریم کے حجرے کے اندر آ کر انہی کے ماموں جان اپنی بیٹا ہونے کے لیے دعا مانگتے ہیں؟ کیوں دعا مانگتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ مریم کے پاس جو ہے وہ بے موسم پھل آتے ہیں، تو میں نے یہ جان لیا کہ یہ ضرور کوئی اللہ کی نیک بندی ہے۔ تو وہ خود حالانکہ نبی ہونے کے باوجود حضرت مریم کے حجرے میں آ کر یہ دعا کر کے ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جب میں ایک نبی ہو کر اللہ کی ایک نیک بندی کے حجرے میں آ کر اس لیے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے گا، تو آپ جتنی بھی اس کے بعد آنے والی جتنی امتیں ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ نیک لوگوں کے مزاروں پر یا نیک لوگوں کے حجروں میں جا کر دعا مانگنا یہ کوئی شرک و بدعت نہیں ہے، بلکہ ایک نبی کی سنت ہے۔ نبی کی سنت ادا کرنے کے لیے ہم تو مزاروں پر آتے ہیں، اور جا کر ہم کو یہ تھوڑا نہ کہتے ہیں کہ یہ بابا ہی ہماری مدد کریں گے، بلکہ ہم تو یہاں پر آ کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے صدقے میں ہماری مدد پوری فرما۔ تو ہماری دعاؤں کی قبولیت ہونے میں شاید یہ بات لکھی ہو کہ ہم وہاں جا کر یہ دعا مانگیں گے ان کے
صدقے میں دعا مانگیں گے تو پھر ہی ہماری دعا قبول ہونی ہے۔ دعا تو کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ آ سکتا ہے نا کہ دعا تو گھر میں بھی کی جا سکتی ہے، لیکن کیا پتہ کہ ہماری تقدیر میں، چونکہ یہاں پر آستانے میں چند دن پہلے تقدیر کی موضوع پر درس بھی ہوا، تو یہاں پر پکے جو نمازی ہیں وہ یہ بات جانتے ہوں گے کہ تقدیر میں یہ بات لکھی ہے کہ آپ عرس میں جا کے فلاں بازار میں جا کے دعا مانگیں گے پھر ہی دعا قبول ہونی ہے۔ تو پھر یہ تو اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہے نا، تو پھر اس میں حرج کیا ہے؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ یہ شرک و بدعت کے اڈے ہیں، نانا، بلکہ یہی تو صحیح اسلام کی تعلیم دیتے ہیں۔ آپ کے سامنے ہم نے قرآن نہ پڑھا، قرآن ہی پڑھ کے تو ہم سنا رہے ہیں، یہ شرک نہیں ہے بلکہ یہ عین اسلام ہے، یہی سچا اسلام ہے جو بزرگان دین کے ان مزاروں سے، ان آستانوں سے ہم تک پہنچتا ہے۔ ہم عرسوں پر شرکت اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ جب ہم عرس پہ جاتے ہیں، آپ کل سے یہاں پر تشریف لائے کہ آپ نے کوئی بھی ایسی بات دیکھی جو خلاف شرع ہو؟ کیا یہاں پر گھوڑے نچوائے گئے؟ کیا جناب یہاں پر مرغوں کی لڑائی ہوئی، کتوں کی لڑائی ہوئی؟ نہ، یہ تو آستانے اللہ کا دین بانٹتے ہیں، اللہ کی باتیں پہنچاتے ہیں، اسلام کا درس دیتے ہیں، اس لیے ہم آستانوں سے محبت رکھتے ہیں، آستانوں والوں سے محبت رکھتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، ان کے عرسوں میں شرکت کرتے ہیں، ان کی محفلوں میں شرکت کرتے ہیں، ان کے ماہانہ درس پر، روزانہ کے درس پر ہم شرکت اس لیے کرتے ہیں، ہم آستانے کے ساتھ متعلق اس لیے رہتے ہیں کیونکہ آستانہ ہماری دینی بھی معاونت کرتا ہے اور دنیاوی بھی معاونت کرتا ہے۔ دنیاوی معاونت کیسے کرتا ہے؟ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں کس طریقہ کار کے مطابق چلنا ہے، یہ آستانہ ہی تو ہمیں بتاتا ہے، ہمارے پیر ہی تو ہماری تربیت کرتے ہیں، اس لیے پیروں کے ساتھ متعلق رہنا چاہیے۔ پھر آگے رب تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جن اولیاء کرام کے فضائل اور جن کی شان میں نے بیان کی، ان کے لیے رب کیا بیان فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے لہم البشریٰ، ان کو خوشخبری ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ کیا خوشخبری ہے؟ فی الحیات، دنیا میں بھی، زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا کلمہ تبدیل ہونے والا نہیں ہے۔ جب اللہ نے ایک ولی کو چن لیا، اس کو خوشخبریاں پہنچا دی، تو پھر اللہ کا کلمہ جو ہے وہ بدلنے والا نہیں ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ کیا؟ ولایت کے ساتھ جڑ جانا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اگر ہم جناب اس کے ساتھ جڑ جائیں گے، ایک اللہ کے ولی کے ساتھ جڑ جائیں گے، تو جب اللہ کے ولی تک جو ہے وہ ایک خوشخبری پہنچے گی تو اس خوشخبری میں سے ہمیں بھی ضرور حصہ ملے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو پیارے اولیاء کرام ہیں، جب ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں تو وہ ہمیں محروم کر دیں۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا ولی جو ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی بانٹنے کے لیے ہے، ہوتا ہی دینے کے لیے ہے۔ آپ دیکھ لیں جس بھی آستانے پر آپ چلے جائیں، اگر وہ آستانہ ہو صحیح، یہ بھی آج کل ایک معاملہ ہے کہ آستانے آج کل بعض اوقات جو ہے وہ صرف جیبیں ٹٹولنے کے لیے ہوتے ہیں، جیبیں بھرنے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے میں جب سے یہاں پر آیا ہوں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس آستانے سے فیض بڑھ ہی رہا ہے، فیض بڑھ ہی رہا ہے۔ عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ بعض آستانوں میں جناب جو آستانوں کے لوگ ہوتے ہیں وہ صرف لوگوں کی جیبیں خالی کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں پر جیب خالی کرنے والا کوئی بندہ نہیں بیٹھا، یہاں جیبیں خالی کرنے والا بندہ کوئی نہیں بیٹھا، یہاں پر تو یہ لٹائے جا رہے ہیں، دیتے جا رہے ہیں لوگوں کو۔ تو دینا ہی ایک ولی کی سب سے مین نشانی ہوتا ہے کہ وہ سخی ہوتا ہے، وہ بانٹتا ہے، لوگ جو کچھ آتا ہے وہ بانٹ دیتا ہے لوگوں میں۔ تو ہمیں بھی ان لوگوں کے قرب میں رہنا چاہیے، ان کے فیض و برکات جو یہ بانٹ رہے ہیں ان سے حصہ لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں دعا ہے جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس آستانہ دربار کریمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہر خاص و عام کے لیے فیض عام کا فیض گنجینہ بنا دے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔